بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال اور ابن سیاد کے بارے میں بیان کریں گے، اس پہ احادیث کے مطابق روشنی ڈالیں گے، اور ابن سیاد جو ایک طریقے سے پر اسرار شخصیت کے حامل ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور بہت سارے لوگوں نے اندازہ لگایا اس زمانے کے کیا ابن سیاد ہی دجال تھا یا اس کا کوئی کارندہ تھا۔ تو اس بات پہ جو ہے وہ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے اور انفارمیشن اور نالج شیئر کریں گے۔ اور جو ہیڈنگ سے اس ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ ابن سیاد کون تھا، صاف بن سیاد کا بچپن، ابن سیاد کا جو اصل نام تھا وہ صاف تھا، صاف بن سیاد کا بچپن، صاف بن سیاد کے ماں باپ اور اس کا بچپن، ابن سیاد مکہ اور مدینہ میں، کیا ابن سیاد ہی دجال تھا، ابن سیاد اور دجال میں تطبیق، کیا ابن سیاد ایران کے شہر اصفہان میں ہے؟ اس سوال کا بھی جواب جو ہے ہم وہ جاننے کی جو ہے وہ اس ویڈیو میں کوشش کریں گے۔ تو ابن سیاد کون تھا؟ تو یہ مشکات شریف کی بھی حدیث پہ موجود ہے، اور بتایا گیا ہے مختلف احادیث کی کتابوں میں، جو مختصر طور پہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ابن سیاد ایک یہودی تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام صاف تھا، وہ جادو اور شعبدے بازی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ ابن سیاد کے اندر وہ نشانیاں بہت حد تک موجود تھی یا بہت حد تک پائی جاتی تھی جو دجال کے اندر ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ابن سیاد کے بارے میں فکر مند تھے، اور تو حدیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ابن سیاد کون تھا۔ تو مظاہر الحق جدید اور یہ مشکات شریف کی شرح مشکات شریف ہے، تو اس میں بھی ہمارے پاس اس کی والیوم 5 میں جلد نمبر 5 میں جو ہے وہ، اگر آپ اس کے باب میں جائیں ابن سیاد کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ابن سیاد کی حقیقت۔ ابن سیاد کا اصل نام صاف تھا، اور بعض حضرات نے عبداللہ کہا ہے، اور ایک کہا ہے وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ کا باشندہ تھا، یا اصل باشندہ تو کہیں اور کا تھا لیکن مدینہ آ کر وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ابن سیاد سحر و کہانت کا زبردست ماہر تھا، اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے، اور اس بنا پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ چنانچہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا خیال یہ تھا کہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اہل ایمان کو گمراہ کرے گا، لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ابن سیاد وہ بڑا دجال تو نہیں ہے، لیکن ان چھوٹے دجالوں میں سے ایک ضرور ہے جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور جن کا اصل مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوگا، جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اس امت میں دجال پیدا ہوتے رہیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صاف بن سیاد یا ابن سیاد کے بچپن کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں حدیث کے مطابق، تو یہاں پہ ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضوان اللہ کی ایک جماعت میں شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے، اور انہوں نے اس کو یہودیوں کے ایک محلے بنو مغالہ میں کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ اس وقت بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مشغول رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غصیلی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور خوب زور سے بھینچا،
اور فرمایا میں خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں میں سے تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی جھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا تیرا سارا معاملہ گڈمٹ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپائی تھی وہ یہ آیات۔ اس نے جواب دیا وہ پوشیدہ بات جو تمہارے دل میں ہے دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صورتحال دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاد اگر وہی دجال ہے جس کے آخری زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس کو نہیں مار سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کھجور کی شاخوں کی آڑ لیتے ہوئے تاکہ ابن سیاد کو پتہ نہ چلے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں سن لیں۔ اس وقت ابن سیاد چادر میں لپٹا ہوا لیٹا تھا اور اندر سے کچھ گنگنانے یا گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخوں میں آڑ لیے ہوتے دیکھ لیا اور کہا یہ اس کا اصل نام تھا، یہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سیاد نے یہ سن کر گنگنانا بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو نہ ٹوکتی یعنی گنگنانے دیتی تو آج وہ اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا کی جس کے وہ لائق ہے، پھر دجال کا بیان فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات تم کو بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں بتائی، سو تم جان لو دجال کانا ہوگا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کانا